السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، کیا آپ جواب دے پاؤ گے؟ کیا ہر نبی رسول ہوتا ہے یا ہر رسول نبی ہوتا ہے؟ اور یہ شریعت جو ہر دور میں بدلتی رہی آخر ہے کیا؟ آج ہم صرف جواب نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں جانیں گے نبی اور رسول میں کیا ڈفرنس ہے۔ نبی لفظ آتا ہے نبا سے، جس کا مطلب ہوتا ہے خبر۔ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ غیب کی خبر دیتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کو وجہ نشانیاں دی۔ اس کا مطلب اللہ ہر دور میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے رسول اور نبی بھیجتے رہے۔ رسول اور نبی دونوں کا الگ فرض ہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا، صحیح راستہ دکھانا اور گناہوں سے روکنا۔ یہ آیت یہ بھی ہمیں سمجھاتی ہے کہ پہلے بھی رسول اور نبی آئے، لیکن ہر امت کو اللہ نے ہدایت اور نشانیاں دی تاکہ وہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اس آیت میں دونوں لفظ الگ الگ آئے، نبی بھی اور رسول بھی۔ نبی لوگوں کو توحید سکھاتے ہیں، گناہ سے روکتے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ہر نبی کو نئی کتاب نہیں ملتی۔ رسول لفظ رسالت سے آیا ہے، مطلب پیغام پہنچانا۔ رسول وہ ہوتے ہیں جسے اللہ ایک نیا قانون، ایک نئی شریعت اور اکثر نئی کتاب دیتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ رسول کا کام ہوتا ہے زندگی کا نظام بدلنا۔ یاد رکھیے، ہر رسول نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی رسول ہوتا ہے۔ رسول کا درجہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ شریعت کا مطلب ہے اللہ کا پورا زندگی کا سسٹم، یعنی صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ ہر پہلو میں انسان کی ہدایت۔ شریعت ہمیں سکھاتی ہے عبادت کا طریقہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کیسے اور کب ادا کرے، حلال اور حرام کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے نزدیک پسندیدہ بنیں۔ نکاح اور طلاق کے رولز، پیار اور رشتے کیسے اسٹرانگ اور اللہ کے مطابق کریں۔ تجارت کے لاز، بزنس اور ٹریڈ میں سچائی اور انصاف کیسے رکھیں۔ انصاف اور سزا کا وصول، انسانوں کے درمیان انصاف کیسے کریں، ظلم اور ناانصافی سے کیسے بچیں۔ ہر چیز جو ہم کرتے ہیں، چھوٹی یا بڑی، شریعت ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشی کے مطابق ہو۔ یعنی شریعت صرف ایک کتاب کا رول نہیں بلکہ پوری زندگی کا روڈ میپ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہدایت دیتا ہے۔ مختلف کتابیں بھیجی تاکہ ہر دور کے لوگ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر چلا سکیں اور گمراہ نہ ہوں۔ توریت بنی اسرائیل کے لیے بھیجی گئی، اس میں سخت اور وجہ قانون تھے، جیسے جان کے بدلے جان، کھانے کی چیزوں پہ پابندی۔ شریعت میں انصاف اور قانون کی اہمیت، اس کا مقصد تھا کہ ان لوگوں کو جو ضد کرتے تھے اور گمراہ ہو رہے تھے، ڈسپلن اور قانونی ہدایت دی جائے۔ توریت ان کی زندگی کا ہر پہلو میں گائیڈنس دیتی تھی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی۔ زبور ایک روحانی کتاب تھی جو ذکر، عبادت اور شکر کا طریقہ سکھاتی تھی۔ اس میں روحانی سدھار اور اللہ کے شکر کی اہمیت بتائی گئی، لیکن اس میں کوئی نئی شریعت نہیں تھی، مطلب ان کا دین توریت کے شریعت کے مطابق تھا۔ زبور لوگوں کو دل صاف کرنے اور ان کے اخلاق سدھارنے کے لیے تھی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ انجیل میں رحم، نرمی اور معافی کا پیغام دیا گیا۔ دل کی صفائی اور روحانی سدھار پر فوکس تھا۔ لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی اور انصاف سکھایا گیا۔ انجیل لوگوں کو انسانیت اور محبت کی تعلیم دیتی تھی، ان کا بیہیویئر اور اخلاق سدھارتی تھی۔ قرآن جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن آخری اور مکمل شریعت ہے۔ اس کی گائیڈنس قیامت تک کے لیے ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال اور حرام کا پورا نظام، ہر امت کے لیے فائنل اور کمپلیٹ ہدایت۔ ہر کتاب اپنی امت کے لیے اللہ کی رحمت، گائیڈنس اور روحانی طریقے سے ذریعہ تھی۔ ہر دور میں لوگوں کی حالت الگ تھی، اس لیے موسیٰ کو سختی دی گئی،
عیسیٰ کو نرمی دی گئی اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل نظام دیا گیا۔ قرآن سب پہلی کتابوں کو کنفرم کرتی ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب پر فائنل ہے۔ سوچئے اگر نبی نہ آتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور رسول دے تو کون ہمیں زندگی کا سسٹم دیتا۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ نبی رہنما ہوتے ہیں، رسول نظام لاتے ہیں اور شریعت انسان کو انسان بناتی ہے، اور آج ہمارے پاس قرآن ہے، فائنل میسج۔ اب فیصلہ ہم پر ہے، ہم اس ہدایت کو اپناتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔